بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ملفوظ نمبر 192 فرمایا کل یوم ہوا فی شان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اور جیسے جیسے عظیم الشان کام اللہ پاک پہلے کر چکے ہیں ان سے ہزاروں ہزار درجہ بڑے کام وہ ہر آن کر سکتے ہیں، اور ان کی قدرت کاملہ برابر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ملفوظ نمبر 193 بمبئی کے مشہور اردو روزنامہ الہلال کے مالک و ایڈیٹر حافظ علی بہادر خان BA حضرت کے مرض الوفات ہی میں ایک دن حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت نے انتہائی ضعف و ناتوانی کے باوجود قریباً 8 گھنٹہ ان سے گفتگو فرمائی۔ وہ اس گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور بمبئی پہنچ کر انہوں نے الہلال کے چند اشاعتوں میں حضرت کی شخصیت اور دینی دعوت کے متعلق اپنے تاثرات لکھے، اور حضرت کی دعوت اصلاح تبلیغ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی سنجیدگی کا اعتراف اس طرح کیا جس کی توقع آج کل کے کسی ایڈیٹر اور لیڈر سے نہیں کی جا سکتی۔ الہلال کے وہ پرچے مجھے ایک جگہ سے مل گئے۔ حافظ صاحب کے وہ مضامین پڑھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت کو بھی سناؤں گا۔ چنانچہ وہ پرچے ہاتھ میں لیے کسی مناسب وقت میں اس امید کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ حضرت ہاتھ میں پرچے دیکھ کر خود ہی دریافت فرمائیں گے کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو مجھے کچھ عرض کرنے کا اور اس مضامین کے سنانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن میری توقع اور آرزو کے خلاف حضرت نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے خود ہی عرض کیا کہ حضرت فلاں دن بمبئی کے حافظ علی بہادر خان صاحب جو تشریف لائے تھے وہ الحمدللہ بہت متاثر ہو کر گئے، اور انہوں نے اپنے اخبار میں ہمارے کام کے متعلق چند مضامین لکھے ہیں جن میں کام کی عظمت اور اہمیت کا انہوں نے بہت اعتراف کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ خوب سمجھا ہے۔ اگر ارشاد ہو تو میں ان میں سے ایک آدھ مضمون سنا دوں۔ فرمایا مولوی صاحب جو کام ہو چکا اس کا کیا ذکر کرنا ہے، بس یہ دیکھو کہ جو کچھ ہم کو کرنا ہے اس میں سے کیا رہ گیا، اور جو کچھ کیا جا چکا ہے اس میں کتنی اور کیسی کی کوتاہیاں ہوئی، اخلاص میں کتنی کمی رہی، اللہ تعالیٰ کے امر کی عظمت کے دھیان میں کتنا قصور ہوا، آداب عمل کے تفقد میں اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوشش میں کتنا نقصان رہا۔ مولوی صاحب ان امور کے بغیر پچھلے کام کا ذکر، مذاکرہ اور اس پر خوش ہونا بس ایسا ہے جیسے راستہ چلنے والا مسافر کھڑا ہو کر پچھلے کی جانب دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ میں نے اب اتنا راستہ طے کر لیا۔ پچھلے کام کی صرف کوتاہیاں تلاش کرو اور ان کی تلافی کی فکر کرو، اور آئندہ کے لیے سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ایک شخص نے ہماری بات سمجھ لی اور اعتراف کر لیا، بلکہ اس پر غور کرو کہ ایسے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ باقی ہے جن کو ہم ابھی اللہ کی بات پہنچا بھی نہیں سکے ہیں، اور کتنے بھی جو واقفیت اور اعتراف کے بعد بھی ہماری کوششوں کی کمی کی وجہ سے عمل پر نہیں پڑے ہیں۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے میرے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔